وہ پاکستانی جو دبئی کے اندر اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، یا پھر وہ افراد جن کی والد، جن کے بھائی، جن کے بیٹے، جن کے شوہر دبئی میں موجود ہیں اور اپنی محنت مزدوری کے سلسلے میں وہاں پر دن رات آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن کیوں؟ یہ کیوں اتنا اہم ہے جاننا کہ اس نے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے، اور اس خبر کی ڈیٹیل آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 25 اگست 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے متعدد واقعات آپ سنتے رہتے ہیں خبروں کے اندر کہ فلاں افراد، اتنے افراد اس واقعے کے اندر مارے گئے کیونکہ قبائل کی آپس میں دشمنی تھی، اور یہ ایک فرد کو دوسرے فرد نے اس لیے نشانہ بنایا کہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ لیکن پاکستان کے ماحول کے مطابق اب یہ خبریں چونکہ ہے تو افسوسناک، لیکن ایک معمول کے مطابق آپ کو ایک روٹین ہی نظر آتی ہے، مگر بدین کے اندر ایسا کچھ ہوا جو کہ معمولی نہیں تھا، انتہائی غیر معمولی تھا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو بھی متحد ہونا پڑا، جس میں سی ٹی ڈی ہے، جس میں آئی بی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بدین کے اندر ایک شخص کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کا نام بتایا جا رہا ہے عبید الرحمان نظامانی۔ عبید الرحمان نظامانی کا تعلق کس سے تھا؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2008 کے اندر جس تنظیم کو قلعدم کیا گیا تھا، یعنی میں جماعت الدعوہ کی بات کر رہا ہوں، ان سے ان کا تعلق تھا، اور پاکستان نے اسی تنظیم کو 2017 کے اندر قلعدم فہرست کے اندر ڈالا تھا۔ عبید الرحمان نظامانی اسی تنظیم کے ایک انتہائی اہم رکن بھی تھے، اور انہیں عبید الرحمان نظامانی کو بدین کے اندر ایک دکان سے نکلتے وقت جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ کس طرح بنایا گیا، کس نے نشانہ بنایا گیا، یہی وہ بات ہے جو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آئی بی اور سی ٹی ڈی متحرک ہوتے ہیں اور اس ضمن میں گرفتاریوں کو عمل لایا جاتا ہے، 4 افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان سے مزید تفتیش کر کے پنجاب کے اندر بھی مزید گرفتاریوں کو لایا جاتا ہے۔ یہ افراد کرتے کیا تھا؟ یہ پاکستان کے اندر اہم پرسنالٹی کا ڈیٹا، ان کی موومنٹ اور ان سے متعلق ریکارڈ رکھا کرتے تھے، سی پیک سے متعلق، ان کے پروجیکٹ سے متعلق، یا اس سے وابستہ جو افراد ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو بڑے بڑے سرکاری افسران ہیں، ان سے متعلق ان کی ڈیٹیلز، ان کی ریکی کیا کرتے تھے، اور یہ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ کسے دیا کرتے تھے؟ اپنے ہینڈلرز جو دبئی کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اب یہ سنتے جائیے کا معاملہ بڑا حیران کن ہے۔ تو ان افراد سے جب مزید تفتیش ہوئی کہ آپ کو دبئی میں بیٹھ کے کون آپریٹ کر رہا ہے، اور آپ کس کے کہنے کے پر یہ تمام کاروائیاں بھی کرتے ہیں، اور کسے یہ ڈیٹیل فراہم کرتے ہیں، ان سے جب معاملہ مزید کھل کر سامنے آتا ہے تو آگے کہانی کیا نکلتی ہے؟ کہانی یہ نکلتی ہے کہ پاکستان کا ایک شہری دبئی کے اندر سلمان نامی، جو کہ ایک ڈیلیوری بوائے ہے، اس کے ساتھ ایک انڈین نے اپنی ایک دوستی لگائی، اور انتہائی اس لیول کی دوستی لگا لی کہ وہ اس کا ایک روم میٹ بن گیا۔ اس جو بھارت کا وہ جو شہری تھا، جو فرد تھا، اس کا نام بتایا جا رہا ہے کہ سنجیو کمار تھا، اور لیکن اس نے اپنا ایک جو نک نیم ہے وہ رکھا ہوا تھا، فوجی رکھا ہوا تھا۔ اس نام سے وہ اسے بات کیا کرتا تھا۔ سلمان کو اس نے کہا کہ کچھ ٹائم اس نے سلمان کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنایا، تعلق بنانے کے بعد اس نے سلمان کا اعتماد حاصل کیا، اعتماد حاصل کرنے کے بعد اس نے اصل بات کی۔ اصل بات کیا تھی؟ اس نے کہا کہ تمہیں ہم یہ ایک ٹاسک دیں گے، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر اس شخص کو، یعنی کہ عبید الرحمان نظامانی کو تم نے نشانہ بنانا ہے۔ بدلے میں ہم تمہیں کیا دیں گے؟ بدلے میں ہم تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے، اور تمہیں یورپ کے اندر سیٹ بھی کر دیں گے۔ لیکن اب یہ شخص، اس کو ابتدائی طور کے اوپر 8 سے 7 لاکھ روپے بھی دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو سلمان ہوتا ہے پاکستانی، اس نے اپنے کزن سے بھی، پاکستان کے اندر بھی اس نے اپنے کزنس کی ایک ٹیم بناتا ہے، 3 سے 4 افراد کو اس کے اندر شامل کرتا ہے، چونکہ یہ پاکستان اکیلا تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے کزن کے ساتھ ملا۔ اس کے کزن کا ایک نام بتایا جاتا ہے عمر۔ عمر جو تھا، اس کا آلریڈی ایک کرمنل ریکارڈ تھا، اور اس سے اس نے یہ بات کی، اسے اس نے کہا کہ بھائی تم تو ایسی وارداتیں کرتے ہی رہتے ہو، تو یہ ایک اچھی آفر ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے بھی دوں گا، اور تمہیں یورپ بھی سیٹ بھی کروا دیا جائے گا، تو لہٰذا تم نے یہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا ابتدائی طور کے اوپر 8 سے 7 لاکھ روپیہ اسی سلمان کو دیے جاتے ہیں۔ یہ پھر پاکستان آتا ہے، 8 سے 7 لاکھ روپے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ تاکہ یہ موٹر سائیکل خرید سکے ریکی کے لیے، تاکہ یہ کچھ ہتھیار خرید سکے، اور چھوٹی موٹی اور جو چیزیں اس کام کو آپریشن کے لیے، وہ یہ ان تمام چیزوں کو خرید سکے۔ بڑی جو پیمنٹ تھی وہ اس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بھئی جب آپ یہ کام کر لو گے، اس کے بعد ہم تمہیں یہ جو بڑی پیمنٹ ہے یہ دے دیں گے۔ حیدرآباد کے اندر، بدین کے اندر، یہ لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں، کئی بار ریکی کرتے ہیں، کئی بار ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو عبید الرحمان نظامانی ہے، ان کی جو مسز ہیں، ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ نیپال سے تھا، اور ان کی فیملی بھی کسی حد تک را کے ہاتھوں کمپرومائز ہو گئی تھی۔ ان کے جو برادر نسبتی تھے، وہ بھی را کو ارادی یا پھر غیر ارادی طور کے اوپر وہ بھی معلومات دیتے رہے کہ عبید الرحمان نظامانی کی جو موومنٹ ہے وہ کہاں پر ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ایلیمنٹ بھی موجود تھا۔ لیکن ان افراد نے، یہ جو سلمان تھا، جو اس نے گروپ بنایا ہوا تھا، یہ پاکستان دبئی کے اندر مزدوری کرتا تھا، ڈیلیوری بوائے تھا، لیکن پاکستان کا شہری تھا۔
اب اس نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر متعدد اٹیمپٹس کی، متعدد رینک کی، اس نے ڈیٹا نکلوایا کہاں سے موومنٹ ہونی ہے، کہاں سے چیز ہونی ہے، مگر یہ کامیاب ایک اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اب اس کے اوپر وہ جو بھارت میں بیٹھا ہوا را کا ایجنٹ تھا سنجیو کمار اور فوجی، وہ بار بار اس کے اوپر دباؤ ڈال رہا تھا کہ بھائی اگر یہ تم کام نہیں کرو گے تو ہمارے پاس ایک اور ٹیم بھی ہے۔ وہ ایک ارسلان نامی ایک اور بی ٹیم بھی بنا کر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر اس اے ٹیم نے کام نہیں کیا تو ہم بی ٹیم کو یہ کام سونپ دیں گے، اور اس کو بتایا یہ جا رہا تھا، ذہنی دباؤ میں اس کو لایا جا رہا تھا کہ بھئی یہ بہت بڑی رقم ہے، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو ہم پھر کسی اور کو دے دیں گے۔ اب اس کو سلمان کو پیسے چاہیے تھے، وہ لالچ میں آ چکا تھا، اسے یہ آفر جو تھی وہ دلکش لگ رہی تھی کہ میں یورپ بھی چلا جاؤں گا، میرا کزن بھی چلا جائے گا، اس کو بھی پیسے مل جائیں گے اور اس کو بھی پیسے مل جائیں گے۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دن انہیں صحیح ایک مستند معلومات بالآخر مل جاتی ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ عبید الرحمان نظامانی ایک دکان پر گئے ہیں اور دکان سے جیسے نکلیں گے تو انہوں نے اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے، اور پھر وہی ہوا اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے اچیو کیا اور عبید الرحمان نظامانی کو نشانہ بنایا۔ جب آئی بی نے اور سی ٹی ڈی نے ان سے مزید طرح کی کاروائیاں کی تو جو آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کے اندر بھی مولانا عبد اللطیف شاہد کا نام ملتا ہے، انہیں بھی اسی انداز میں نشانہ بنایا گیا، اور اسی طرح ایک اور پرسنالٹی بھی ہے اسی تنظیم کی جسے نشانہ بنانے کی کوششیں کی گئی، اور ان کے تمام جو کنیکشن تھے وہ آپ کو دبئی سے جا کر ملتے ہیں، یعنی تھے وہ پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کو ہی پاکستانیوں کے مارنے کے لیے کھڑا کیا گیا، لیکن بیک اینڈ کے اوپر را تھی، اور را نے اسی طرح کا ایک مربوط نیٹ ورک دبئی کے اندر بنا رکھا ہے۔ ایک بڑی کھلی چھوٹ ہے، معلوم نہیں ہے کہ دبئی کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، ہم بھی سنتے ہیں کہ یا جو گئے ہیں وہ بہتر طور کے پر جانتے ہیں کہ وہاں پر آپ کوئی بھی قانون وائلیٹ نہیں کر سکتے، انتہا درجے کی سختی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہر چیز کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ مگر یہ جس طرح سے را آپریٹ کر رہی ہے، اور مزدور اور کم یا جو جسے کہیں کہ جنہیں اس طرح کا شعور نہیں ہے، جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، انہیں اس طرح کی پیسوں کی آفر دے کر اور باہر یورپ مغربی دنیا کے اندر سیٹ کرنے کی جیسی پیشکش دے کر، جس طرح سے ورغلا کر اپنے ہی پاکستانیوں کو مارنے کا جو ٹاسک دیا جا رہا ہے، اس نے پاکستان کے سیکیورٹی داروں کو واقعا ایک بار ہلا کر رکھ دیا، اور اب ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو تحقیقات ہیں اس کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ تمام وہ جو نیٹ ورک تھا، اب اسے ابتدائی طور کے اوپر تو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن نہ جانے اب کتنے ایسے نیٹ ورکس موجود ہیں، لیکن جو دبئی کے اندر پاکستانی موجود ہیں جو بالخصوص محنت مزدوری کر رہے ہیں، ڈیلیوری بوائے ہیں، یا پھر اس طرح کے اور پیشہ ور افراد ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اپنے خاندان کے لیے رزق حلال کمانے کی غرض سے، وہاں پر گھر والوں سے دور ہیں، انہیں کس طرح سے را کے ایجنٹ برگلا کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیس اس کی ایک زندہ، واضح، نمایاں اور انتہائی اہمیت کی حامل مثال ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جسے پاکستان کی میڈیا آؤٹ لیٹ کی جانب سے کور بھی کیا گیا اور اس کا حوالہ بھی میں نے دیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے آخر میں، کیا پاکستان کی حکومت متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ مل کر کوئی جوائنٹ ایڈونچر کر کے ان افراد کی، یا جو را کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، ان کے اگینسٹ کو کارروائی کر سکتی ہے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ متحدہ عرب امارات اور بھارت کے تعلقات مثالی ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات بھی مثالی تھے، مگر وہاں بھی بھارت کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے اسی طرح کی کارروائیاں کی گئی، اور اس وقت کے بھارت کے کینیڈا کے وزیر اعظم کو اپنی پارلیمنٹ میں آ کر باقاعدہ احتجاج بھی ریکارڈ کروانا پڑا، اور ثبوت بھی پوری دنیا کے سامنے بھارت کے رکھے کہ بھارت کس طرح سے اپنی خفیہ ایجنسی کو استعمال کرتی ہے اور کرائے کے قاتلوں کو بھرتی کرتی ہے اپنے مذموم مقاصد کے لیے اور کسی اور ملک کی سرزمین کے اوپر۔ یہ ایک اور زندہ مثال ہے جو پاکستان کے اندر سے ملی ہے کہ بھارت کی جو خفیہ ایجنسی ہے، اور یہ تو کوئی آف دا ریکارڈ بات نہیں ہے نا، یہ بھارت کے راج ناتھ سنگھ صاحب نے انٹرویو کے اندر کہا تھا نا کہ ہمیں جب لگا، جہاں لگا، جیسے لگا، ہم وہ کارروائیاں کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ اب پاکستان اس حوالے سے متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ مل کر کوئی نیٹ ورک بناتا ہے، اول تو متحدہ عرب امارات کی حکومت کو خود سوچنا ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو اس چیز کا ممکنہ طور کے پر معلوم بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ تمام چیزوں کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں؟ پاکستان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس سوال کا جواب اپنے اس رائے کا اظہار ضرور کمنٹ میں کرنا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کا کردار بھی آپ نے کمنٹ کے اندر ضرور مینشن کرنا ہے، اور یہ وہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں جو آپ تک پہنچائی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو سکے، بالخصوص ان افراد کے لیے جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں، کہیں وہ
ایسے استعمال نہ ہو جائیں اپنے ہی پاکستان کی ریاست کے خلاف، اپنی ہی مٹی کے خلاف۔ تو بہرحال یہ تمام وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب